کہ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح سے توبہ کرنا اور اس طرح سے ندامت کا اظہار کرنا کہ جس گناہ کے بارے میں آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں آپ کا عزم یہ ہو کہ میں کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹوں گا۔ جس طرح جانور کے تھن میں سے دودھ نکل آتا ہے اور وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا، اس طرح سے یہ طے کر لینا کہ میں یہ واپس کبھی نہیں لوٹوں گا، یہ مثال دی کہ اس طرح سے انسان طے کرے کہ میں نے واپس نہیں لوٹنا، تو وہ توبۃ النصوح ہوتی ہے۔ اب اگر کسی نے توبہ کی ہے اور توبہ کے بعد اس کا عزم یہی ہے، اور توبہ کی 4 شرائط میں ایک شرط بھی ہے کہ ان یعزم، کہ وہ یہ ڈٹرمنیشن اور اس ارادے کا اظہار کرے کہ اللہ یعود الیہ ابدا، کہ دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں آئے۔ اگر یہ گناہ کی یہ جو توبہ کی شرائط میں ساری شرائط موجود ہیں، لیکن 4 شرائط، سب سے پہلی شرط ہے ان یندم علی فعلہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسری شرط ہے، اس سے بھی پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، کہ سب سے پہلی یہ ہے کہ انسان گناہ سے باہر آئے۔ گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی آپ اگر کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں اور توبہ کیے جا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گناہ سے باہر یقلع عن المعصیہ، یہ پہلی شرط ہے، اس میں سے باہر نکل آئے۔ پھر اس کو بھی دوسری شرط آپ قرار دیں کہ ان یندم علی فعلہ، اس کے اوپر اس کو ندامت ہو، پشیمانی کی، اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا، یہ ہو گیا۔ تیسری بات یہ کہ ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، یہ عزم کرے کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس میں واپس نہیں آؤں گا، اس گناہ کے اندر۔ اور اس میں اس مثال کو لے لیجئے جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح سے آپ گناہ کی طرف واپس نہیں جا، یہ عزم ہو، یہ توبۃ النصوح ہے۔ چوتھی شرط اس وقت لاگو ہوتی ہے جب آپ نے کسی اس عمل کے اندر، اس گناہ کے اندر کسی آدمی کا، کسی فرد کا حق بھی شامل ہو۔ آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو جب تک آپ اس کا حق اس کو واپس نہیں کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ سے توبہ کر لیں، آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، آپ اللہ سے توبہ کر لیں تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ حقوق العباد جو ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، پھر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ہاں اگر کسی کا اگر حق آپ پورا نہیں کر سکتے آپ اس سے معاف کروا لیں، آپ اس سے معاف کروا لیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں پورا کر سکتا، پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ اچھا، جب کسی نے توبۃ النصوح کی ہے اور سچی توبہ کی ہے تو وہ توبہ ہے ہی ایسی کہ اس کے اندر یہ ڈٹرمنیشن شامل ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف۔ اگر ایسی توبہ کی ہے تو وہ قبول ہے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اس سے گناہ چاہے اگلے 5 منٹ بعد سرزد ہو جائے، یہ اب اس کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی توبہ اگر ان ساری شرائط کے مطابق تھی اور اس میں یہ عزم شامل تھا کہ میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کرنا، اگر یہ عزم شامل تھا تو اس کی توبہ قبول